السلام علیکم ناظرین، رات گئے شدید موسمی صورتحال ہے۔ پاکستان کے کئی بڑے شہر اس وقت ایک انتہائی خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ سائرن بج رہے ہیں کئی شہروں میں اور ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ تمام اداروں کو ہائی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ انتہائی خوفناک صورت ہے۔ پاکستان کے دریا بھپر گئے ہیں۔ وجہ یہ ہے بھارت کی جانب سے مسلسل پانی چھوڑے جانے کے بعد سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ پاکستان کے دریا بھپر گئے ہیں جس کی وجہ سے بڑے اونچے درجے کے سیلاب دیکھے جا رہے ہیں اور کئی شہر اس سے متاثر ہو رہے ہیں، لیکن انتہائی خوفناک صورتحال بنتی جا رہی ہے، اس لیے کیونکہ بھارت نے دریائے راوی پر قائم جو ٹھین ڈیم تھا اس کے تمام گیٹ کھول دیے، جس کے بعد دریائے چناب میں خطرناک حد تک پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لاہور شہر کے لیے ہائی الرٹ جاری کیے گئے ہیں، اعلانات کیے جا رہے ہیں، سائرن بجائے جا رہے ہیں۔ صورتحال انتہائی خراب ہے۔ پاکستان کے کئی بڑے شہر اس وقت شدید موسمی صورتحال کی زد میں ہیں، وہیں طوفانی بارشیں ہو رہی ہیں، ریکارڈ توڑ بارشیں ہو رہی ہیں، خوفناک مناظر ہیں۔ دوسری جانب سندھ کی بات کریں جہاں پر ایک سسٹم مانسون کا شدید بارشیں دے کر ابھی گیا ہے، اس کے بعد دوسرا سسٹم جو کہ کمزور ہو گیا، لیکن ایک اور موسمیاتی صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے لیے بھی اہم ترین اپڈیٹس موجود ہیں۔ آنے والے دنوں میں یہاں پر کتنی بارشیں ہو سکتی ہیں، اس حوالے سے اس ویڈیو میں آپ کو آگاہ کروں گی۔ میرا نام ہے عائشہ قادر، خوش آمدید کروں گی آپ سب لوگوں کا اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، بالخصوص جو لوگ اس وقت پنجاب سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی اس وقت سیلابی صورتحال ہے وہاں پر آپ تمام تر لوگ جو دریاؤں کے قریب بستے ہیں، جو گاؤں میں دریاؤں کے قریب ان کی بستیاں ہیں، وہ لوگ حفاظتی انتظامات کر لیں۔ اور اس حوالے سے شدید موسمی صورتحال ہے، بارشیں ہیں، ساتھ ساتھ سیلاب ہے، جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی مشکلات میں کئی حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجئے کہ پاکستان اس وقت ایک بدترین سیلابی صورتحال کا دوچار ہے۔ اس سیلابی صورتحال میں مزید اضافہ ہو گیا ہے کیونکہ بھارت کی جانب سے مسلسل پانی چھوڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے خوفناک صورت اختیار کر گیا ہے یہ معاملہ۔ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا ہے اور آپ لوگ بھی دعا کیجئے کہ پاکستان کے جو بڑے شہر اس وقت شدید موسمی صورتحال سے دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنا رحم فرمائے اور یہ جو شدید موسمی صورتحال دیکھ رہے ہیں بارشوں کے حوالے سے، یہ بھی اب تھم جائے، اس لیے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ آج بھی ریکارڈ توڑ بارشیں ہوئی ہیں۔ لیٹسٹ سچویشن سے آگاہ کر دوں آپ کو اس وقت، اس لیے کیونکہ پاکستان میں شدید حالات ہیں، میں آپ کو بارہا بتا رہی ہوں۔ اس وقت رات گئے سائرن بجائے جا رہے ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں، دریائے جو چناب ہے وہ بھپر گیا ہے، پاکستان کے کئی دریا بھپرے ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم اے کے ترجمان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بھارت نے دریائے راوی پر قائم ٹھین ڈیم کے تمام گیٹ کھول دیے، جس طریقے سے میں نے آپ کو آغاز میں بتایا، اور پاکستانی حدود میں ایک بڑی تعداد میں پانی داخل ہو رہا ہے۔ تقریباً 2,10,000 کیوسک پانی دریائے راوی میں داخل ہو گیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں میں بتایا جا رہا ہے کہ پانی کے بہاؤ میں بڑی حد تک اضافہ ہوگا، جس کی وجہ سے آئندہ آنے والے 24 سے 48 گھنٹوں میں جسٹر، شادرہ اور ہیڈ بلوکی سے انتہائی اونچے درجے کا سیلاب گزرے گا۔ اس حوالے سے کمشنر لاہور، گوجرانوالہ، ملتان، ساہیوال، فیصل آباد اور اس کے جو ارد گرد کے اضلاع ہیں ان کے ڈپٹی کمشنرز کو اب الرٹ جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں کہ پی ڈی ایم اے کے ترجمان کہتے ہیں کہ دریائے راوی میں صورتحال خطرناک ہے، پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ دریائے راوی میں جسٹر کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب اور شادرہ کے مقام پر نیچے درجے کا سیلاب بتایا جا رہا ہے، اور ہم آپ کو کچھ مناظر بھی دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ مسلسل بھارت کی جانب سے جو پانی چھوڑا جا رہا تھا اور پاکستان میں ہونے والی مانسون کی شدید بارشوں کی وجہ سے ویسے ہی ندی نالے بھپرے ہوئے تھے، دریا بھپرے ہوئے تھے، اب خوفناک صورت ہو گئی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اب دریائے راوی سے مہلک اضلاع ہیں، انتظامیہ کو وہاں پر ہنگامی اقدامات کرنے کی ہدایات جاری کر دیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ دریائے چناب کی صورتحال انتہائی خراب ہے، جہاں پر مسلسل پانی کے بہاؤ میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا ہے۔ دریائے چناب میں ہیڈ مرلا کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے، جس کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ شدید خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے، اور لاہور شہر کے حوالے سے بھی الرٹس جاری کیے جا رہے ہیں۔ رات گئے بھارت سے پانی چھوڑا جا رہا ہے اس لیے، اور مسلسل پاکستان میں بارشیں بھی ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے دریائے راوی، چناب، ستلج شدید سیلابی صورتحال کا شکار ہو گئے ہیں، اور یہ کیفیت اب شدت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ سیالکوٹ میں جہاں پر ہمارے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ دریا بھپرے ہوئے ہیں، وہیں پر آسمان سے بارش کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ مانسون ہواؤں کے تحت اور مغربی ہواؤں کے تحت سیالکوٹ میں آج ریکارڈ توڑ بارش ہوئی ہے۔
24 घंटे में 335 मिलीमीटर बारिश बरसने से इस वक्त हमने देखा है कि कई इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है। मामूलात ज़िंदगी वहाँ पर बिल्कुल इस वक्त हमने देखा है कि तहस नहस हो गया है। शदीद वहाँ पर भी मसाइल का सामना किया जा रहा है। सियालकोट में कई इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। सियालकोट में हमने देखा है कि सैलाबी सूरत हाल है, गलियों में रस्तों में पानी पानी नज़र आ रहा है। 335 मिलीमीटर बारिश 24 घंटों में वहाँ पर रिकॉर्ड की गई है, जो कि एक रिकॉर्ड तोड़ बारिश थी। इसी तरीके से मज़ीद मानसून की बारिशें भी हो रही हैं और ख़दशात का भी इजहार किया जा रहा है। तो पंजाब के इस वक्त तमाम जो हम देख रहे हैं कि गाँव हैं, शहर हैं, तमाम इलाके शदीद मौसमी सूरत हाल का शिकार नज़र आ रहे हैं। एक बड़ा सैलाब इस वक्त पाकिस्तान में आया हुआ है और ये अब इंतहाई खौफनाक सूरत इख्तियार कर गया है। और अपडेट्स इस हवाले से लम्हा बलम्हा चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। यहीं पर हम अगर देखें, जहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि मानसून इस वक्त भरपूर तरीके से एक्टिव है पंजाब भर में। और वहीं पर हमने देखा है कराची समेत सुबह सिंध में दूसरा मरहला जब मानसून का शुरू हुआ उसके तहत ज़बरदस्त बारिशें देखी गई, लेकिन उसके बाद अभी 27 अगस्त को बारिशों का कहा जा रहा था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कराची वालों को मैं अपडेट दे दूं, और ना सिर्फ कराची बल्कि सिंध के दीगर इलाकों के लिए भी ये अहम तरीन अपडेट्स हैं, क्योंकि बार बार लोग पूछ रहे हैं कि यहाँ पर अब क्या मज़ीद बारिशें नहीं होंगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मज़ीद सिंध में बारिशें नहीं होंगी। यहाँ पर मानसून ख़त्म नहीं हुआ। मैंने गुज़िश्ता रात भी आप लोगों को इस हवाले से आगाह किया था। एक बार फिर से मैं आपको आगाह कर दूं कि इस वक्त मौसमियाती हालात और जो मौसमियाती मॉडल्स हैं वो शो करवा रहे हैं कि अब जो हम देख रहे हैं कि अगस्त के आखिरी कुछ दिनों में, जिनमें ख़ुसूसी तौर पर 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के दौरान एक सिस्टम मुतासिर कर सकता है सुबह सिंध को, सुबह सिंध के मशरक़ी इलाकों को, और शुमाल मशरक़ी इलाकों में मानसून की बारिशों के इम्कानात बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इस हवाले से कराची के लिए फ़िलवक्त कोई भी ऐसी अपडेट मैं नहीं दूंगी जिसमें कोई बारिश के इम्कानात हों, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो बारिश के इम्कानात हमें बनते हुए नज़र आ रहे हैं, सुबह सिंध के जो मशरक़ी इलाके हैं वहाँ पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। कहीं गरज चमक के साथ तेज़ बारिश भी हो सकती है और कहीं हम देख रहे हैं कि मॉडरेट रेन भी हो सकती है। इसी तरीके से कराची के नज़दीक गरज चमक के सिलसिले तश्कील पा सकते हैं 29 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के दरमियान। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ये मानसून का इख्तिताम नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि अब मानसून का इख्तिताम हो गया है, बिल्कुल नहीं। इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं सितंबर के दूसरे हफ्ते में एक अच्छा स्पेल मानसून का आ सकता है सुबह सिंध की तरफ। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सितंबर का पहला हफ्ता जब एंड हो रहा होगा तो मानसून एक बार फिर से जनूबी इलाकों का रुख करेगा, जिसमें सिंध के तमाम जनूबी इलाके मुतासिर हो सकते हैं। तो उसी दौरान एक स्पेल आ सकता है जिससे तेज़ बारिशें हो सकती हैं। कराची समेत सिंध के दीगर इलाके इससे मुतासिर हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त मैं आपको इस हवाले से अभी भी कोई फॉरकास्ट इसलिए नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा कबल अज़ वक्त हो जाएगा। आने वाले दिनों में इसको मॉनिटर भी किया जा रहा है, बर वक्त आपको आगाह भी किया जाएगा। शुमाल मशरक़ी पंजाब में शदीद बारिशों ने सैलाबी सूरत हाल पैदा कर दी थी, लेकिन वहीं भारत की जानिब से जो सैलाबी रेले छोड़े जा रहे हैं उसकी वजह से ख़तरनाक हद तक हमने देखा है पानी के बहाव में इजाफा हो गया है। सूरत हाल गैर मामूली है, हंगामी सूरत हाल है। अल्लाह ताला रहम फरमाए। आपको बर वक्त इस हवाले से अपडेट दे दी जाएगी। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह।